عزیزان گرامی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم سب سے پہلے آقا نامدار مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غوثار سید ابرار صاحب لامقام جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی وقار، خطبہ مسنونہ میں جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اے ایمان والو صبر کرو اور صبر میں دشمنوں سے آگے رہو۔ حضرات گرامی وقار، صبر کی تعریف کیا ہے؟ آخر صبر کہتے کسے ہیں؟ عقل یا شرع جس سے دور رہنے کا تقاضا کرتی ہے، اس سے نفس کو روکے رکھنے کو صبر کہتے ہیں۔ انسان کا جب سے اس دار فانی میں ورد مسعود ہوا ہے، اس کے متعلق جل و شانہ کی عادت قدیمہ رہی ہے کہ اسے جہاں طرح طرح کی نعمتوں سے نوازتا رہتا ہے، وہیں کبھی کبھی ان نعمتوں میں سے کوئی نعمت سلب کر کے ان کو ابتلاء و آزمائش سے دوچار کرتا ہے۔ بس جو شخص اس آزمائش میں صبر و تحمل کا پیکر بن کر سامنے آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بشارت و خوشخبری اس کے ساتھ ہوتی ہے، اس کا فضل و کرم اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہو وہ کبھی خسارے میں نہیں ہو سکتا۔ لہذا اے مسلمانوں، جب تم کو کوئی پریشانی لاحق ہو یا کوئی نعمت آپ سے لے لی جائے تو قطعاً آپ آہو فغا نہ کرو اور بلا وجہ کے شکوہ و شکایت سے پرہیز کرو اور صبر و تحمل سے کام لو، تاکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے مستحق ہو کر دنیا و آخرت میں کامیابی کی مہر ثبت کر دو۔ اس لیے کہ آپ کی شکوہ و شکایت سے آپ کی پریشانی تو دور نہیں ہوگی، اوپر سے آپ اللہ تعالیٰ کی بشارت اور فضل و کرم سے محروم ہو جائیں گے، اور جو اللہ تعالیٰ کی بشارت سے محروم ہوا حقیقت میں وہی محروم ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اے ایمان والو صبر کرو اور صبر میں دشمنوں سے آگے رہو۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کر کے، مصیبت کو برداشت کر کے اور برائیوں سے دور رہ کر کے صبر کے علم بردار بن جاؤ، اور صبر و تحمل کا پیکر بن کر کفار و مشرکین سے صبر میں آگے بڑھ کر ان پر غلبہ حاصل کر لو، کیونکہ صبر بہت بڑی قوت ہے، صبر ہی کامیابی کا راز ہے۔ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، کچھ ڈر اور بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری سنا ان صبر کرنے والوں کے۔ حضرات گرامی وقار، اللہ تعالیٰ خود ہی پہلے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا، اپنے بندوں کو آگاہ کر دیا کہ اے میرے بندوں، کہ میں تمہیں آزماتا رہوں گا، کبھی جانوں کی کمی سے، کبھی پھلوں کی کمی سے، کبھی کسی طرح سے۔ انسان کی زندگی کا نام ہی آزمائش ہے۔ اللہ جل شانہ کبھی اسے ڈر بھوک سے دوچار کر کے آزماتا ہے، کبھی مال و جان ہلاک کر کے، اور کبھی پھلوں کو تباہ کر کے آزماتا ہے، مگر بشارت و خوشخبری اس کے لیے ہے جو اس طرح کی پریشانی کن حالت میں بھی صبر کا دامن نہ چھوڑے بلکہ اسے مضبوطی سے پکڑے رہے۔ مسلمانوں، صبر و تحمل کا دامن تھام کر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بشارت کے قابل بناؤ، انشاءاللہ کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ اور اللہ تعالیٰ دوسری جگہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب،
صابروں کو ہی ان کا ثواب بھرپور دیا جائے گا، بے گنتی دیا جائے گا۔ جس مسلم نے طاعت و فرما برداری، مصائب و آلام میں بھی صبر کو مضبوطی سے تھامے رکھا، اسے بغیر ناپ و تول بے حساب اجر دیا جائے گا۔ ابو عثمان مغربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صبر کے اجر و ثواب سے بڑھ کر کسی چیز کا اجر و ثواب نہیں۔ صبر جہاں دنیا و آخرت میں اجر و ثواب کا باعث ہے، وہیں پر دنیا میں مختلف جہاد سے کامیابی کی ضمانت بھی ہے۔ آج بھی اگر اپنے بزرگان دین کی حیات کا جائزہ لیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ ان کی کامیاب زندگی میں صبر و تحمل کا ایک اہم کردار رہا ہے۔ آج ہمیں بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کا دعویٰ کرنے کے بجائے ان کے نقش قدم پر عملی طور سے چلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ عمل ہی کرنا حقیقت میں اتباع ہے، بغیر اس کے صرف زبان خرچی ابتداع کے سوا کچھ نہیں۔ نیز اللہ تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے، وَلَمِن صَبَرُوا وَغُفْرَانَكَ ذَلِكَ لِمَنْ عَزَمَ الْأُمُورَ، اور بے شک جس نے صبر کیا اور بخش دیا تو یہ ضرور ہمت کے کام ہے۔ کسی مسلم پر ظلم کیا گیا مگر اس نے ظالم سے بدلہ نہیں لیا بلکہ اسے معاف کر دیا تو یقیناً یہ امر عموماً تمام اوراد میں اور خصوصاً دور حاضر میں بڑی بہادری اور شجاعت کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو خاص طور سے بالخصوص ہمارے علماء کرام کو صبر کی توفیق سے نوازے۔ اور اللہ تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے، استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، صبر اور نماز سے مدد چاہو، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان عالی شان پریشانیوں پر صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرنے کی دعوت دے رہا ہے۔ اس بات کی طرف بھی اشارہ کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم کے ذریعے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم حاصل ہو وہی حقیقتاً دنیا و آخرت میں کامیاب ہے۔ مگر افسوس صد افسوس آج لوگ صبر و نماز سے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل ہوتی ہے مدد کم بلکہ حاصل ہی نہیں کرتے، اور اپنے دیگر انسانوں کے کمزور بازو سے بہت زیادہ بلکہ پوری مدد حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسلمانوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبر و نماز کے ذریعے مدد حاصل کرتے تھے۔ عملی طور پر انہی کا دامن تھام لو، نجات دنیاوی و اخروی دونوں کی ضمانت مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ، اور ضرور ہم تمہیں جانچیں گے یہاں تک کہ دیکھ لیں تمہارے جہاد کرنے والوں اور صابروں کو۔ صبر کے احکام اور اس کی فضیلت کے بارے میں بہت سی آیتیں مقدسہ وارد ہیں جو مشہور ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو جہاد کا حکم دے کر ضرور آزمائے گا تاکہ ظاہر طور پر ظاہر ہو جائے کہ ان میں سے کون اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے اور کون صبر و تحمل کا پیکر ہے، پھر اسی اعتبار سے انہیں اجر دیا جائے گا۔ یہ آیت کریمہ اور اس کے ماسوا بہت سی آیت مقدسہ اور حدیث وارد ہوئی ہیں صبر کی ضمن میں کہ اہمیت کو اجاگر کرتی ہے، اور اس امر کی طرف واضح نشاندہی کرتی ہے کہ صبر ایک مسلم کے لیے دنیا و آخرت دونوں میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ مگر آج مسلمان فرمان خدا و رسول کو دنیا کی لذات میں کھو کر فراموش کر چکا ہے۔ مصیبت پر صبر کرنے کے بجائے آہو فکا کرتا نظر آتا ہے، گناہوں سے دور رہ کر صبر کرنے کے بجائے گناہوں میں لطپت نظر آتا ہے۔ آزمائش کو آزمائش نہیں بلکہ وبال جاں سمجھتا ہے۔ مسلمانوں، ابھی وقت ہے انسان کے بجائے احکام خدا بندی کی پناہ لو، فرمان رسول کی طرف متوجہ ہو جاؤ، علماء عاملین و صابرین کے دامن کو تھام لو تاکہ تمہاری دنیاوی و اخروی دونوں سنور جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی توفیقات سے نوازے۔ اللہ حدیث پاک ہے
وعن ابی مالک الحارث بن عاصم الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان او تملأ ما بین السماوات والارض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضیاء القرآن حجة لك او علیک كل الناس یغدو فبایع نفسی فمعتقها او موبقها۔ حضرت حارث بن عاصم اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاکیزگی نصف ایمان ہے، یعنی پاکی آدھا ایمان ہے۔ الحمدللہ ترازو کو بھر دے گا، سبحان اللہ اور الحمدللہ زمین و آسمان کے درمیان کو بھر دیتا ہے۔ نماز نور ہے، صدقہ دلیل ہے اور صبر روشنی ہے۔ قرآن مجید تیرے موافق یا مخالف حجت ہے۔ ہر انسان اس حال میں صبح کرتا ہے کہ اپنے نفس کو بیچتا ہے، یا تو نیک اعمال کے ذریعے اسے آزاد کرتا ہے یا برے اعمال کے سبب تباہ و برباد کرتا ہے۔ حضرات گرامی وقار، یہ حدیث اسلام کی بنیادوں میں سے ایک عظیم بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ یہ حدیث قواعد اسلام کی چند اہم چیزوں پر مشتمل ہے۔ اول طہارت، یہاں ایمان سے مراد نماز ہے جس کے لیے طہارت شرط ہے۔ اس اعتبار سے طہارت نماز کے لیے شطر کی حیثیت رکھتی ہے، اس لیے کہ پاکیزگی اور طہارت ہی ایسا عمل ہے جس کے ذریعے بندہ نماز جیسی اہم عبادت کرنے کا مجاز ہوتا ہے۔ دوم الحمدللہ میزان کو بھر دے گا، یعنی الحمدللہ کا ورد ایک ایسا ورد ہے جس کا اجر عظیم میزان کو پر کر دے گا۔ اور سوم سبحان اللہ اور الحمدللہ کا ذکر آسمان و زمین کی خلا کو، یعنی آسمان اور زمین کے درمیان جو خالی جگہ ہے، سبحان اللہ اور الحمدللہ کا ورد اس کو پر کر دیں گے۔ یعنی اگر ان دونوں کے ثواب کی مقدار کو جس میں تصور کیا جائے تو اس کی وجہ سے آسمان و زمین کے درمیان کا خلا پر ہو جائے گا۔ چہارم نماز نور ہے، یعنی نماز ایسی عبادت ہے جو اپنی روشنی کے ذریعے نماز کو بے حیائی اور برائیوں سے بچاتی ہے اور اچھائی و بھلائی کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ پنجم صدقہ برہان ہے، یعنی جب رب تبارک و تعالی قیامت کے دن بندے سے مال کے مصارف کے بارے میں پوچھے گا تو اس وقت بندے کی طرف سے صدقہ کیے ہوئے اموال برہان و دلیل کی صورت میں آ کر جواب دیں گے کہ اس نے مال کا صدقہ کیا۔ ششم صبر روشنی ہے، یعنی صبر جو اللہ تعالی کی طاعت و فرما برداری پر قائم رکھے، اس کی نافرمانی سے دور رہے اور دنیاوی پریشانیوں پر صبر و تحمل والا بنائے۔ یقیناً یہی صبر پسندیدہ ہے جس کے ذریعے بندہ اپنی زندگی کی روشنی حاصل کرتا ہے اور صحیح طریقے پر گامزن رہتا ہے۔ ہفتم قرآن تمہارے موافق یا تمہارے خلاف حجت ہے، یعنی اگر بندے نے اس مقدس کتاب سے فائدہ حاصل کیا اس طور سے کہ اس کو پڑھا، اس پر عمل کیا، تو قرآن مجید اس کے موافق حجت ہے۔ یعنی قرآن مجید قیامت کے دن اس کے خلاف، اس کے موافق، اس کے حق میں گواہی دے گا کہ اے پاک پروردگار عالم، اس نے مجھ کو پڑھا اور اس نے مجھ پر عمل کیا، اور قرآن مجید قرآن پاک پڑھنا ہی نہیں یا پڑھ کر اس پر عمل کرنا نہیں کیا تو قرآن پاک اس کے خلاف حجت ہے۔ یعنی اگر قرآن مجید کوئی شخص نہ پڑھے، اس پر عمل نہ کرے تو روز قیامت وہی قرآن کریم اس کے خلاف حجت بنے گا، وہی قرآن مجید اس کے خلاف روز قیامت دلیل بنے گا، اور رب تبارک و تعالی سے عرض کرے گا اے پاک پروردگار عالم، تو نے مجھے اتارا تھا اس کے پڑھنے کے لیے، تو نے مجھے اتارا تھا پڑھنے کے لیے، تو نے مجھے اتارا تھا ہدایت کے لیے، لیکن ان لوگوں نے مجھے نہیں پڑھا، مجھ سے ہدایت حاصل نہیں کی۔ اے مسلمانوں، یہی قرآن مجید ہمارے لیے قیامت کے دن ہمارے خلاف بھی گواہی دے سکتا ہے، اور یہی قرآن مجید ہمارے موافق بھی گواہی دے سکتا ہے، موافق
بھی گواہی دے سکتا ہے۔ حشتم، ہر انسان اس حال میں صبح کرتا ہے کہ اپنے نفس کو بیچتا ہے، ہر بندہ اپنے نفس و جان کے لیے کوشش کرتا ہے۔ ان میں سے جو بندہ اللہ جل شانہ کی فرما برداری کر کے اپنی جان کو اس کی ذات کے حوالے کرتا ہے، وہی بندہ اپنی جان کو جہنم کی آگ سے آزاد کرنے والا ہوتا ہے۔ اور جو بندہ شیطان و خواہش کی اتباع کر کے اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیتا ہے، وہی بندہ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنے والا ہے۔ اور دور حاضر کے مسلمانوں، اگر جائزہ لیا جائے تو ان میں سے اکثر اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کرنے کے بجائے شیطان لعین اور اپنے اور خلاف شریعت خواہش کی خوشنودی حاصل کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، مگر انہیں احساس تک نہیں ہوتا۔ مسلمانوں، ابھی وقت ہے، ہوش میں آؤ، اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں شریعت محمدیہ کو پکڑ لو، کیونکہ یہی تمہاری دنیاوی اور اخروی نجات کا سامان ہے۔ بغیر طہارت کے نماز نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ اور الحمدللہ کا ورد بہت بڑا ثواب ہے۔ نماز زندگی کے لیے بحیثیت روشنی ایک انمول نعمت ہے۔ اس سے دوری کا مطلب اپنی دنیاوی و اخروی کو اندھیرے میں ڈالنا ہے۔ صدقہ آخرت میں بندے کے حق میں گواہی دے گا۔ صبر و تحمل حق پر قائم رہ کر کامیاب ہونے کی دلیل ہے۔ قرآن پاک پر عمل کرنے والے کے حق میں قرآن پاک حجت ہوگا، اور جو اس پر عمل نہ کرے وہ اپنے حق میں اس کی حجت سے محروم رہے گا۔ اپنی جان کو اللہ جل شانہ کے حوالے کرنے والا ہی کامیاب و کامران ہے، اور جس نے اپنی جان کو شیطان کے حوالے کیا وہی محروم اور گھاٹے اور خسارے میں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت زیادہ علیل ہو گئی، آپ کو تکلیف نے ڈھانپ لیا، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پکار اٹھی، ہائے میرے والد گرامی کس قدر تکلیف میں مبتلا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری بیٹی فاطمہ، آج کے بعد تیرے والد کو کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ روتے ہوئے کہا، ابا جان، آپ نے اپنے رب کا بلاوا قبول فرما لیا۔ ابا جان، جنت الفردوس آپ کا ٹھکانہ ہے۔ ابا جان، ہم جبرائیل کو آپ کے وصال کی خبر دیتے ہیں۔ جب آپ کو دفن کر دیا گیا تو خاتون جنت صحابہ اکرام سے فرمانے لگیں، تم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر مٹی ڈالنا کیسے گوارا کیا؟ موت انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والتسلیم، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اولیاء اعظام رحمۃ اللہ علیہ، سب کو آنی ہے اور سب کو آخرت کی طرف رحلت کرنا ہے۔ اور جب موت کے وقت ہر ایک کو کسی کو کم کسی کو زیادہ ضرور تکلیف اٹھانی ہوگی۔ جب اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب بندے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کے وقت اس قدر تکلیف ہوئی کہ آپ کی لخت جگر سیدنا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رو پڑیں، آپ کے آنسو نہیں تھم سکے، تو عام مسلمانوں کی کیفیت کیا ہو سکتی ہے اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ مسلمانوں، غور کرنے کا مقام ہے، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا موت کے وقت یہ عالم تھا، تو آپ کا موت کے وقت کیا حال ہوگا؟ ذرا سوچو اور ہوش میں آؤ، تاکہ اپنی زندگی شریعت کے دائرے میں رہ کر گزارو اور نتیجہ موت کی تکلیف کو کم کر سکو اور آخرت کو سنوار سکو، کیونکہ زندگی حقیقت میں آخرت کی ہی زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی تو بس چند روز کی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کے بلاوے کو ترجیح دی اور اس سے امتیوں کو یہ بتا دیا کہ انسان پر لازم و ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بلاوے پر بلا تردد کہے۔ وہ ایمان کی طرف بلاتا ہے تو ایمان لائے، نماز کی طرف بلاتا ہے تو نماز ادا کرے۔ ہر حال میں انسان کا حق ہے کہ اس کے بلاوے پر لبیک کہے۔ اس میں دو جہاں کی کامیابی ہے۔ کسی کی موت کے غم میں پست آواز سے رونے کی اجازت ہے، کیونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اگر بلند آواز سے روتی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ضرور منع فرما دیتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اخروی دنیاوی میں کوئی تکلیف نہ پہنچے گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کے برخلاف کے ان کو آخرت میں ان کے گناہوں کی وجہ سے
سزا ملے گی جس کی وجہ سے انہیں مصائب و آلام کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ جنت الفردوس ہے۔ حضرات گرامی وقار، آپ نے سنا، آپ نے حدیث پاک سماعت فرمائی کہ موت کے وقت میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوئی تھی۔ وہ تکلیف صرف ظاہری تھی، امتیوں کو بتانے کے لیے، امتیوں کو درس دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وہ تکلیف دی تھی کہ اے امتیوں دیکھ لو، سمجھ لو، درس لے لو کہ جب میرا سب سے محبوب بندہ، سب سے محبوب و مقرب بندہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا وقت قریب آیا تو آپ کو تکلیف ہوئی، تو ہم گنہگار امتیوں کا کیا حال ہوگا۔ حضرات گرامی وقار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف تھی وہ تکلیف حقیقتاً تکلیف نہیں تھی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو دوسروں کی تکلیف کو دور کرنے والے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف ہوئی تھی وہ صرف امتیوں کے درس کے لیے تھی، کیونکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات امتیوں کے لیے ایک نمونہ، ایک آئیڈیل ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے ایک نمونہ ہے، تم اس سے چاہو، تمہیں چاہیے کہ اس نمونے سے سبق حاصل کرو، اس نمونے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں صبر و تحمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر ہم پر مصیبت آئے تو اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کا صبر اور شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنتیں ادا نہیں کی ہیں سنتیں ادا کر لیں اور صفوں کو درست کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔